آدمی ایک طرح کی بات کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی بات سے نیچے نہیں آتا نا، کہہ دیا کہ میں باپ کا نہیں ہوں، جب پھر ملا دیکھی جائے گی نا، میں اپنے باپ کا نہیں ہے، تیرے گھر پہ آیا، اب یہ اور اسی بات ہے، اب میں جاؤں یا نسب ثابت کروں یا کیا، میں کیا کس حوالے سے میں بات کروں؟ تو یہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جو اس کو روکتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں جانا، اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے اس کو، میں نے یہ کلمہ بول دیا، خود ہاتھ سے صلح کا دروازہ بند کر دیتا اچھا قرآن پاک میں بھی ایک اس پہلو کو وہ بیان کیا گیا، ایک کسی کا واقعہ ہوا، ان کی بہن اور شوہر کا آپس میں ناراضگی ہوئی، تو وہ اپنے بہن اپنے بھائی کے گھر پہ آ گئی، تو بہنوئی نے کہہ دیا کہ بھئی ہم قسم اٹھا لی کہ نہ تو میں ان کے مابین صلح کرواؤں گا، نہ ان سے بات کروں گا، بہنوئی سے۔ اچھا، اب کسی طرح ان کے بہنوئی کی طرف سے وہ تھا کہ بھئی صلح کی طرف آئیں اور جھگڑا ختم کریں، اور وہ بات ان تک پہنچی، انہوں نے سمپل سادہ جواب دے دیا، میں نے چونکہ قسم کھائی ہے، اب اللہ کا نام لیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں قسم بھی اپنی توڑ دوں اور یہ سب چیزیں میں ختم کر دوں، تو میرے پاس یعنی ان کے پاس ایک اپنی دلیل تھی کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور اللہ کے نام سے کسی کلام کو میں نے موقت کیا ہوا تو میں قسم اب پوری کروں گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں علم سے بالکل ہی کورے افراد، بعض اوقات وہ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں، یا پیر و مرشد کا نام لے دیا، ٹھیک ہے، ظاہر اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے معاملات کے مطابق کہ ہم نے اپنے پیر کو گواہ بنایا ہوا، سائیں کو گواہ بنا دیا، ہم نے اس کے سامنے بات کی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ اللہ کے نام کو بیچ میں عذر اور آڑ نہ بنا لو، کہ تم صلح نہیں کرواؤ گے، تم نیکی نہیں کرو گے، تم جو ہے وہ کوئی تقویٰ نہیں کرو گے، اور بیچ میں عذر بناؤ اللہ کے نام کو کہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہوا تو اس لیے ہم نے نہیں کرنا۔ فرمایا یہ کام اختیار نہ کرو، اور یہ انہی کے بارے میں آئی کہ جنہوں نے کہا میں اپنے بہنوئی سے صلح کرانی ہی نہیں میں نے، تو اللہ نے اس پر آیت کو نازل کیا کہ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، مطلب یہ ایسا کام ہے کہ اگر اس پر آپ نے اللہ کی قسمیں بھی اٹھا لی ہیں تو شریعت نے دوسرا آپشن فرما دیا ہے کہ قسم ٹھیک ہے، یہ یمین منعقدہ ہو گئی ہے، یمین یہ قسم ہے، اور آئندہ کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اور اس پر اگرچہ انہوں نے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھا لی ہے اور یہ سب کچھ کر لیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو عذر نہ بناؤ۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کی، اب ہم کیسے واپسی آ جائیں؟ یعنی لوگ بعض کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بیٹے کے عمر ہم نے کہا، ہم نے بیٹی کے سامنے یہ بات، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا، اب اگر کام ہو جائے گا یعنی وہ بات کا کوئی نقصان ہوگا تو بیٹے کو نقصان ہوگا، کیا نقصان ہوتا ہے بیٹے کو؟ حالانکہ قطعاً اس کا کوئی کسی طرح کا، جب ادھر دوسرے آپشن کی طرف نیکی والا کام ہے، اور اس آپ کے یہ ارادے یا یہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بھلائی کا کام ادھر رک رہا ہے، تو اب آپ کو بالکل یعنی جو پیور قسم ہے، اوریجنل قسم ہے جس کو یمین فرمایا گیا ہے، جب اس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام کو ہی عذر نہ بناؤ، تو پھر بیٹے یا باپ یا ماں کی قسم کو کھا لے یا اس طرح کے کچھ کر لے تو یہ پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یعنی ان سب کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ جب آدمی کسی چیز پر حلف اٹھا لے اور کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے حوالے سے، اور بھلائی اس کے خلاف ہو، یعنی اس کام کو نہ کرنے میں بھلائی ہو، تو اس میں ایک مثال سر فہرست علماء نے یہ لکھی کہ جہاں قطع تعلقی ہو رہی ہے، جہاں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں نیکی کا کوئی کام رک رہا ہے اس کی قسم کی وجہ سے، تو یہ وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے، اپنے قسم کا کفارہ دے، لیکن یہ عذر نہ بنائے کہ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے یا میں نے قرآن کی قسم اٹھائی۔ بعض کو دینی جو عبادتیں ہوں یا دینی جگہیں، مسجد میں جا کے کہہ دیا، مولانا کو گواہ بنا کے کہہ دیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہ والا آپشن بالکل بھی نہیں اختیار کرنا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔